پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بلیوں کے بارے میں وہ حیرت انگیز چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا، وہ راز کی باتیں۔ اگر آپ بلیوں کو مارتے ہیں تو آج سے ہی مارنا بند کر دیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو آپ تلاش کر کے کہیں سے بھی بلی لے آئیں گے۔ اتنی کام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے اور ان بلیوں کے بارے میں ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے، تمام چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بہت دھیان سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت ڈیپ جانکاری اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملنے والی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ دوستو سب سے پہلی چیز، بلیوں کے لنگس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی قوت رکھی ہے، اس کے اندر ڈپریشن کا علاج ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کے اوپر ہاتھ پھرانے سے بہت سکون ملتا ہے۔ بلی کے اوپر ہاتھ پھرانے سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ دوستو جو بلی کے بال ہوتے ہیں نا، یہ اس طریقے سے ہاتھ پھراتے ہیں، ان بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ جب انسان بلیوں پر اس طریقے سے، یہ ہوا میں باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ بہت کامیاب باتیں بتا رہا ہوں، ان کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ میں پایا گیا ہے، جو کہ ویگیانک طریقے سے اکارڈنگ ٹو سائنس، سائنٹیفکلی یہ چیز پروو ہے کہ ان کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے، وہ ڈپریشن کو کم کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں، انسان کے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے۔ اب دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دوستو آپ کو بتا دیں، ایک بلی تھی جس کا نام معزہ تھا۔ ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ بلی تھی جس کا نام معزہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ میں۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں راستے میں ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ نے دیکھا، آپ کی نظر اس بلی پر پڑی، آپ نے اپنا راستہ بدل لیا، اپنے لشکر کو بھی پلٹ لیا۔ آپ نے اس کو تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا، آپ نے بلی کو تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا۔ حدیثوں میں بھی ملتا ہے، حدیثوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے، ان کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو ایک انسان جو کہ بلی کو قید کر لیتا ہے، کبھی کبھی کسی غصے کی وجہ سے، کسی وجہ سے کوئی تنگ کرتی ہے، ایک انسان نے ایک بلی کو قید کر لیا تھا اور اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا، اس کو کھانا نہیں دیا، پینے کے لیے نہیں دیا۔ وہ بیچاری اندر ہی اندر ایک دن میں ہی جو بھی وقت رہا ہوگا اس میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو وہ انسان نیک تھا، کتنا بھی نیک تھا، لیکن اس کو جہنم نصیب ہوئی، اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا، اس کے بدلے میں کہ اس نے ایک بلی کو تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ تو بلی کو کبھی بھی نہیں ستانا چاہیے، ان کو تڑپانا نہیں چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر بلی آ جاتی ہے تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بلیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ نے بالکل قطعی منع کیا ہے ان کو مارنے سے، تو آپ بھی ان کو لاٹھی سے، ڈنڈے سے، پتھروں سے قطعی مت ماریے گا۔ اگر آپ کو یہ کہیں بھی پہلے تو نقصان نہیں پہنچاتی، اگر آپ کو کہیں پر بھی یہ بلیاں نقصان پہنچاتی ہیں تو آپ ان کو سکون سے، آرام سے ان کو اپنے گھر سے ہٹا دیجیے گا اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تب۔ ورنہ بلیوں کو آپ کھانے کو دے دیا کریں، کچھ نہ کچھ جو بھی بچا ہوا کرے آپ کے گھر میں۔ آپ چاہیں تو ان کو دودھ بھی رکھ سکتے ہیں، غذا میں ان کی بتایا جاتا ہے، یا گوشت بھی ان کی غذا میں بتایا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی چیزیں ان کی غذا کی ہوتی ہیں، وہ جو بھی چیزیں آپ کے گھر میں بچتی ہیں نا کھانے کی، وہ سب کچھ کھا لیتی ہیں، ان کی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ دوستو ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک مرتبہ ایک عورت کھانا لے کر کے جاتی ہے۔ کھانا جب وہ لے کر کے وہاں پہنچتی ہے تو وہ عورت دیکھتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ نماز کی حالت میں ہیں، تو وہ عورت جو ہے کھانے کو وہیں رکھ دیتی ہے اور کھانے کو وہیں رکھ کر چلی جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بلی آ جاتی ہے اور بلی آنے کے بعد وہ کھانے کو وہ جھوٹا کر دیتی ہے، اس میں تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ بلی کھا لیتی ہے۔ اور جب وہ بلی کھانا کھا لیتی ہے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد میں وہیں سے کھانے کو شروع کرتی ہیں جہاں سے اس بلی نے چھوڑا تھا، کیونکہ آپ یہ بھی فرماتی ہیں کھانے کے بعد میں، اس کو جھوٹا کھانے کے بعد میں آپ یہ فرماتی ہیں کہ بلی کوئی پلیت جانور نہیں ہے، پلیت کوئی نہیں ہے، یہ گھر میں آنے جانے والے لوگوں میں سے ہے، آنے جانے والی چیزوں میں سے ہے، یہ کوئی پلیت جانور نہیں ہے۔ میں نے خود، وہ فرماتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ آپ کو بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے آپ نے، آپ خود فرماتی ہیں۔ ایک چیز اور، بلیوں کے اندر بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں، کیونکہ بلی جو ہوتی ہے نا اپنی صاف صفائی خود رکھتی ہے، یہ اپنے آپ کو صاف پانی سے صاف کر لیتی ہے، اپنے جسم کو چاٹ لیتی ہے۔ ان کے اندر بہت کم بیماریاں اسی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔
دوستوں آج کل کا جو موسم ہے، حالات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ بدل سی گئی ہیں. پہلے کی اگر بات کی جائے تو پہلے مصر کے دور میں، مصر میں لوگ جو ہے بلیوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. بلیوں کی بہت اہمیت تھی. بلی کو کوئی مار دیتا تھا، ان کو قتل کر دیتا تھا تو انسان کے قتل کے برابر مانا جاتا تھا. اور کوئی بلی ختم ہو جاتی تھی تو باقاعدہ اس کی اسی طریقے سے ممی بنائی جاتی تھی جس طریقے سے فرعونوں کی بنا کر کے رکھی جاتی تھی، اسی طریقے سے بلی کی بھی بنا کر کے رکھی جاتی تھی. بلیوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اس وقت میں. ایک بہت راز کی بات اب میں آپ کو بلیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. جو بلی ہوتی ہے، جب یہ بلی سونے جاتی ہے، یہ بلیاں جب سونے کے لیے جاتی ہیں، آپ خود جب آپ بلی پالتے ہوں گے آپ کو بہتر معلوم ہوگا. میں تو بلیوں کو پالتا ہوں، یہ بات مجھے بہتر معلوم ہے کہ جب بلی سونے جاتی ہے، سوتے وقت میں یہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے جس کی فریکوینسی 20 سے لے کر 140 تک کی ہوتی ہے، 20 to 140 تک ہوتی ہے. اور یہ انسان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اس فریکوینسی سے، اس آواز سے انسان کے ہارٹ اٹیک کا جو ہے خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی فریکوینسی مانی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو سائنس. ایک اور جو ریسرچ ہوئی، دوسری ریسرچ فرانس کے اندر ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی جو فریکوینسی ہوتی ہے، ان کی جو آواز ہوتی ہے، یہ ایسے سمجھیے گا یہ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں. کوئی انسان اپنے پاس بلیوں کو بٹھا لے اور اس آواز کو سنتا ہے تو وہ تھکاوٹ کو اور سستی کو بھی دور کرتی ہیں. تو دوستو جتنے بھی لوگ کہتے ہیں بلی پالنا غلط ہے، یہ سب چیزیں غلط باتیں ہوتی ہیں. بلی پالنے سے ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے، صحت کے حوالے سے بھی گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور اس سے ذہنی اور قلبی سکون بھی انسان کو ملتا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا جو ہے ویوہار کریں اور ان کو اپنے گھر سے قطعی مار کر کے نہ بھگائیں، ورنہ پھر اس کا بہت بڑا انجام ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انسان نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ دیا تو اس کو جہنم مل گئی. آپ نے راستہ بدل لیا، یعنی ہمارے نبی نے جاتے وقت اپنا راستہ ہی بدل لیا کہ بلی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو بلیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور آپ بھی ان کو اہمیت دیں زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے بدلے میں آپ کو بہت ثواب بھی ملتا رہے گا. تو میں نے ساری چیزوں کو آپ کو کلیئر کر دیا اس ویڈیو کے مادھیم سے. اب آپ مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں بلیوں کے بارے میں جان چکے ہوں گے. ثواب کامیابی کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آگے ضرور شیئر کرنا ہے. چلتے چلتے آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت دھیان سے میری ایک بات کو سمجھ لیجئے گا. کسی بھی جگہ سے، دیش دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک ایسا ویڈیو بتا رہا ہوں. یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی اسکرین پر لگا رہا ہوں، یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے. 2-4 منٹ کا وقت نکال کر میرے کہنے سے ابھی اس ویڈیو پہ کلک کر کے آپ لوگ دیکھ لینا. ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو. اگر آپ جادو ٹونا، دشمن، بری نظر، کسی بھی چیز سے پریشان ہیں اور تلاش رہے ہیں پرماننٹ کوئی سولوشن، تو یہ ویڈیو ضرور سے دیکھ لینا. ابھی کلک کر کے دیکھیں.